بیرونی مداخلت کاروں کو دو ٹوک پیغام دینے کی ضرورت۔ گرفتار بھارتی جاسوس نے انکشاف کیا ہے کہ بھارتی حکومت نے اسے بلوچستان میں مکتی باہنی طرز کی علیحدگی کی تحریک چلانے اور گوادر پورٹ کا منصوبہ ناکام بنانے کے لیے سبوتاژ کی کارروائیوں کا ٹاسک دیا تھا۔ جاسوس کلبھوشن یادو نے پاکستان کے خلاف بھارتی ایجنسی را، افغان ایجنسی NDS اور ایرانی بارڈر فورسز کے کٹ جوڑ سے بھی پردہ اٹھایا۔ جاسوس نے اعتراف کیا کہ اس نے ایرانی علاقے چابہار سے اپنا نیٹ ورک چلایا۔ دوسری طرف ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے ایرانی صدر حسن روحانی سے ملاقات کے دوران ایرانی سرزمین میں بھارت کی پاکستان مخالف سرگرمیوں کا معاملہ اٹھایا اور مطالبہ کیا کہ وہ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ آرمی چیف نے حسن روحانی کو گرفتار بھارتی جاسوس کا حوالہ دے کر بھارتی مداخلت سے بھی آگاہ کیا۔ پاکستان کو اس وقت اندرونی و بیرونی سطح پر جس چومکھی جنگ کا سامنا ہے، بلوچستان میں بھارتی جاسوس کی گرفتاری سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس جاسوس کے اقبالی بیان کے مطابق وہ عرصے سے ایران میں بطور سفارتکار تعینات تھا اور سفارتکاری کی آڑ میں ایران کے ساحلی اور بندرگاہی شہر چابہار میں بیٹھ کر پاکستان میں سبوتاژ کی کارروائیوں کا نیٹ ورک چلاتا تھا۔ چابہار پاکستان کی انتہائی اہم جنوب مغربی بندرگاہ گوادر کے مغرب میں واقع ایران کی بندرگاہ ہے اور گوادر کے قریب ہی واقع ہے۔ کلبھوشن نامی یہ جاسوس یہاں سے گوادر کے راستے بلوچستان بھر میں علیحدگی کی تحریک کو منظم کرنے پر مامور تھا۔ اس کے اعترافات کے مطابق وہ اپنے منصوبے پر عمل درآمد کے سلسلے میں سرحد کے دونوں طرف آسانی سے آتا جاتا تھا، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اس تمام تر کارروائیوں میں ایران کی ریاستی تائید، رضامندی، حمایت اور معاونت موجود تھی۔ گرفتار دہشت گرد کی سفارتی دستاویزات بھی میڈیا پر دکھائی جا چکی ہیں، جس سے یہ بات پورے وثوق سے ثابت ہو جاتی ہے کہ بلوچستان میں شورش کے پس پشت بھارت کی موجودگی کا دعویٰ نہ صرف درست ہے بلکہ اس عمل میں پاکستان کے شمال مغرب میں افغانستان اور جنوب مغرب میں ایران بھی اس کا دست و بازو ہے۔ یوں تو پاکستان کے داخلی امن و استحکام کی خرابی میں ایران کا عمل دخل انقلاب کے بعد کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ انقلاب کی برآمد کی ایرانی پالیسی کی بدولت پاکستان گزشتہ صدی کے اواخر سے جس طرح بدترین فرقہ واریت سے دوچار ہوا ہے، اس سے کون انکار کر سکتا ہے۔ فکری و نظری مداخلتوں کے ساتھ انقلاب کے بعد سے ایران ایک نئی اور جارحانہ حکمت عملی کے ساتھ پڑوسی ملکوں میں حصی اور وجودی مداخلتوں میں بھی گردن دساں ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایران کی بارڈر سیکیورٹی فورسز نے بارہا پاکستان کی خود مختاری کو پامال کرتے ہوئے پاکستانی علاقوں میں گھس کر کارروائیاں کی ہیں۔ یہ تو ایسی معاندانہ جرت ہے کہ جس کی ہمت کبھی پاکستان کے ازلی اور روایتی دشمن بھارت کو بھی نہیں ہوئی، جبکہ ایران پاکستان کا نہ صرف دوست اور پڑوسی بلکہ مسلم امہ کا حصہ ہونے کے ناطے برادر ملک سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان نے ایران کی ان زیادتیوں اور سفارتی آداب کے منافی اقدامات پر کبھی کھل کر اعتراض نہیں کیا، جس کے نتیجے میں ایران بھی پوری آزادی سے پاکستان کی پیٹھ پر چھرا گھونپنے میں مصروف عمل رہا۔ اب نوبت بینجا رسید کہ اپنی دسیسہ کاریوں میں اس نے پاکستان کے سب سے بڑے دشمن بھارت کو بھی شریک جرم کر لیا ہے۔ یہ صورتحال کسی طرح بھی قابل برداشت نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے مجبور ہو کر حکومت پاکستان نے اس سازش کو تشت ازبام کر کے حقائق بے نقاب کرنے کا فیصلہ کیا۔ آرمی چیف جنرل راحیل شریف اور وزیر اعظم میاں نواز شریف نے صدر حسن روحانی کے سامنے ایرانی سرزمین پر جاری بھارت کی پاکستان مخالف سرگرمیوں کا معاملہ اٹھا کر بہت بروقت اقدام کیا۔ اگرچہ پاکستان کا سرکاری رد عمل اب بھی عوام کی امنگوں کے مطابق نہیں ہے، عوام کی اکثریت کا خیال ہے کہ اگر معاملہ برعکس ہوتا، پاکستان کا کوئی اہلکار انہی الزامات میں بھارت یا ایران میں پکڑا جاتا تو یہ دونوں ممالک جس طرح جارحانہ انداز میں پاکستان کو دنیا بھر میں بدنام کر کے جھک جانے پر مجبور کرتے، سنگین مداخلت کے اس واضح ثبوت پر
پاکستان کو بھی اسی انداز میں ان ممالک سے جواب طلبی کرنی چاہیے۔ اس میں شک نہیں کہ چین کی مدد سے گوادر کی بندرگاہ کے کارگزار ہونے سے امریکہ سمیت خطے کے کچھ ملکوں کو مفادات خطرے میں نظر آتے ہیں۔ ان ملکوں میں کئی قریبی دوست و دشمن شامل ہیں۔ یہ نہیں چاہتے کہ گوادر کی بندرگاہ فنکشنل ہو جائے اور بلوچستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو، چنانچہ وہ شورشوں کے ذریعے کھلنے سے پہلے ہی مرجا دینا چاہتے ہیں۔ بھارت کے کئی اور مفادات بھی بلوچستان میں شورش اور علیحدگی کی تحریکوں سے وابستہ ہیں۔ آپریشن ضرب عضب کے نتیجے میں اندرونی دہشت گردی کی ایک خطرناک قسم پر اللہ کے فضل و کرم سے پاک افواج نے قابو پا لیا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ملک کے شمال و جنوب کے کچھ حصوں میں شورشوں کو ہوا دینے میں ملوث اور معاون بیرونی قوتوں کو بھی اپنی حد میں رہنے کا واضح پیغام دیا جائے۔